بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کا درس نمبر 14، نجس پانی کو پاک کرنے کا طریقہ اس میں بیان کیا جائے گا۔ اس درس کے مطالب کا خلاصہ یہ ہے کہ قر پانی سے ملاقات کی وضاحت کی جائے گی، قر کے ملانے میں دفعتاً ہونا شرط ہے یا نہیں، اس پر بحث کی جائے گی۔ قر کی نجس پانی کے ساتھ ممازجت اور مکمل طور پر اس کو مخلوط کرنا شرط ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی بحث کی جائے گی۔ اور قر پانی کو نجس پانی کے ساتھ ملانے میں جو ہے نا جی شرط ہے کہ قر اوپر کی طرف سے ڈالا جائے یا دونوں کی سطح برابر ہو، تو اس پر بھی تحقیق پیش کی جائے گی۔ شہید ثانی کی جو عبارت ہے وہ یہ ہے، او لاقا قرن والمراد ان غیر الجاری لا بد فی طہرہ مع زوال التغیر من ملاقاتہ قرن طاہرا بعد زوال التغیر او معه، وَإِنْ كَانَ إطلاق العبارة قد يتناول ما ليس بمراد وهو طهره مع زوال التغير وملاقاته القر كيف اتفقا وكذا الجاري على القول الآخر۔ شہید اول نے فرمایا تھا کہ پانی نجس جو ہو گیا ہے رنگ بوزیکا تبدیل ہونے کی وجہ سے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں قر پانی کو ملا دیا جائے۔ تو شہید اول کی اس عبارت سے فرماتے ہیں شہید ثانی والمراد ان غیر الجاری لا بد فی طہرہ، شہید اول کی اس عبارت سے مراد یہ ہے کہ غیر جاری پانی جو ہوتا ہے اس کو پاک کرنے میں ضروری ہے مع زوال تغیر، کہ ایک تو اس کا تغیر اور تبدیلی جو رنگ بوزیکے کی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے ساتھ ضروری ہے من ملاقات ہی قرن طاہرن، کہ اس میں ایک قر پانی جو پاک و پاکیزہ قر پانی ہو وہ بھی اس سے ملایا جائے، بعد زوال تغیر، چاہے وہ تبدیلی کے ختم ہونے کے بعد قر پانی ملایا جائے، او معہو، یا تبدیلی کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ قر پاک پانی اس کے ساتھ ملایا جائے۔ تو اس عبارت سے مراد یہ ہو گئی کہ غیر جاری پانی کو پاک کرنے میں ضروری ہے دو چیزیں ہوں، ایک تو اس میں جو نجاست کے ذریعے رنگ بوزیکا میں سے کچھ تبدیل ہوا ہے تو وہ تبدیلی ختم ہو جائے، اور ساتھ میں اس کے قر پانی ملایا جائے۔ اب اس قر پانی کے ملانے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت کہ پہلے اس کی تبدیلی ختم ہو جائے، اس کے بعد اس میں قر پاک پانی ملائے۔ دوسری صورت اس میں قر پاک پانی ملاتے جائیں، اس کے ساتھ اس کی تبدیلی بھی ختم ہوتی جائے تو بھی وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن ایک تیسری صورت ہے کہ پہلے اس میں قر ملا لیں، اس کے بعد اس کی تبدیلی ختم ہو جائے، تو اس صورت میں یقیناً وہ پانی پاک نہیں ہوگا، چونکہ یہ تو واضح سی بات ہے کہ اگر اس میں عین نجاست یا نجاست کے جو اثرات ہیں وہ موجود ہوں تو جتنے بھی قر ملاتے رہے وہ پھر پاک نہیں ہوگا۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وَإِنْ كَانَ إِطْلَاقُ الْعِبَارَةِ قَدْ يَتَنَاوَلُ مَا لَيْسَ بِمُرَادٍ، اگرچہ شہید اول کی عبارت کا جو اطلاق ہے، اس کا جو وسیع مفہوم اور معنی ہے وہ اس کو بھی شامل ہے جو کہ ان کی مراد نہیں ہو سکتی، وَهُوَ طُهْرُهُ مَعَ زَوَالِ التَّغَيُّرِ،
وملاقاتہ القرہ کیف اتفاق، یعنی یہ ان کی مراد نہیں ہو سکتی کہ وہ غیر جاری پانی پاک ہو جائے گا جب اس سے تبدیلی ختم ہو جائے اور پر اس کے ساتھ ملا دیا جائے، جیسے بھی اس کے ساتھ ملایا جائے، کیونکہ اگر پہلے پر اس میں ملا دیا جائے اور اس کے بعد اس کی تبدیلی ختم ہو تو پھر وہ پاک نہیں ہوگا، اور یہ صورت شہید اول کی عبارت میں بھی شامل نہیں ہو سکتی۔ وَكَذَا الْجَارِي عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ، اور دوسرے قول کی بنیاد پر جاری پانی بھی اسی حکم میں ہے، اسی طرح ہے، چونکہ اگر جاری پانی جب وہ قلیل ہوتا ہے تو علامہ ہلی نے فرمایا تھا کہ وہ قلیل پانی کے حکم میں ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ کور پانی کو ملاقات کرانی پڑتی ہے، تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ زوال تغیر کے بعد اس میں کور ملایا جائے یا زوال تغیر کے ساتھ ساتھ اس میں کور ملایا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے کور ملا دیا جائے پھر اس کے بعد اس کی تبدیلی ختم کرتے رہیں۔ تو یہ بھی علامہ ہلی کا جو قول تھا اس کی بنیاد پر یہ وضاحت ہو جائے گی۔ مزید شہید ثانی فرماتے ہیں وَلَوْ تَغَيَّرَ بَعْضُ الْمَاءِ وَكَانَ الْبَاقِي قُرًّا طَهُرَ الْمُتَغَيِّرُ بِزَوَالِهِ أَيْضًا كَالْجَارِي عِنْدَهُ، اگر پانی کا کچھ حصہ تبدیل ہو جائے نجاست کے ملنے سے اور پانی کا جو باقی حصہ ہے وہ کور کی مقدار میں موجود ہو، طاہر المتغیر بزوالہ، تو متغیر پانی جس میں تبدیلی ہو گئی تھی جب اس میں زوال تغیر ہو جائے گا اور اس کی تبدیلی ختم ہو جائے گی تو وہ پاک ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس کے ساتھ اور پانی بھی مل جائے گا اور اس کی تبدیلی بھی ختم ہو جائے گی تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ پاک ہو سکتا ہے۔ کل جاری عندہ، جیسا کہ جاری پانی کے بارے میں شہید اول نے فرمایا تھا، وہ تو علامہ ہلی کا قول تھا کہ اگر جاری پانی قلیل ہو تو پھر جو ہے وہ پاک ہو جاتا جب اس کی تبدیلی ختم ہوتی ہے۔ تو خود شہید اول کا نظریہ یہ تھا کہ جاری پانی پاک ہو جاتا ہے جب اس سے تبدیلی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ جاری پانی کا نیچے ایک منبع اور بہت بڑا مرکز موجود ہوتا ہے، اس سے تھوڑا تھوڑا کر کے نکلتا ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جاری پانی کا چونکہ مصدر اور منبع موجود ہے تو جب اس کا خود بخود کیا ہو جاتا ہے؟ تغیر ختم ہو جاتا ہے، تبدیلی ختم ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود پاک ہو جاتا ہے، چونکہ اس میں اور پانی اور اس کا منبع موجود ہوتا ہے جس میں اور سے بھی زیادہ پانی ہوتا ہے۔ وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي قَوْلِهِ لَاقَى قُرًّا لِصِدْقِ مُلَقَاتِهِ لِلْبَاقِي، اس صورت کو اگر پانی زیادہ مقدار میں ہو، کچھ پانی میں تبدیلی آئے لیکن اس کے ساتھ جو پانی موجود ہے وہ پر کی مقدار میں ہو تو زوال تغیر سے وہ خود بخود پاک ہو جائے گا، چونکہ پر تو اس کے ساتھ مل رہا ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں اس صورت کو اس لاقہ قرن کے اندر داخل کرنا ممکن ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کا جو کچھ حصہ متغیر ہوا ہے تو باقی جو ہے وہ پر کی مقدار میں موجود ہے، تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے ساتھ پر ملاقات کر رہا ہے تو وہ پاک ہو سکتا ہے۔ وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ لَاقَى قُرًّا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ فِي طُهْرِهِ بِهِ وُقُوعُهُ عَلَيْهِ دَفْعَةً، فرماتے ہیں کہ جب غیر جاری پانی کو ہم نے پاک کرنا ہے تو دو شرطیں تھیں، ایک تو اس سے تبدیلی ختم ہو، دوسرا اس میں کور پانی کو ملایا جائے۔ تو لاقہ قرآن یعنی اس میں کور کو ملایا جائے، اس کے ذریعے شہید اول نے متوجہ کیا ہے، تنبیہ کی ہے کہ شرط نہیں ہے اس پانی کے پاک ہونے میں، بہی اس میں کور کے ملا کر اس کے پاک ہونے میں شرط نہیں ہے، وقوعہ علیہ دفعۃ، کہ کور پانی اس نجس پانی پر کیا ہو؟ واقع ہو ایک ہی دفعہ۔ کما هو المشہور بین المتاخرین، جیسا کہ متاخرین میں مشہور یہی ہے
کہ وہ کیا ہے ایک ہی دفعہ اس میں ملانا چاہیے. اور پانی اگر نجس پانی کو پاک کرنے کے لیے ملانے کی ضرورت ہو تو اس میں ایک ہی دفعہ سارا اس میں ڈیل دیں. یہ مشہور ہے متاخرین میں. محقق ہلی صاحب شرائع الاسلام کا یہ قول ہے، علامہ ہلی کا منتہی المطلب میں یہ قول ہے، اور محقق ثانی، محقق ترکی بھی ان کو کہتے ہیں، جامع المقاصد میں ان کا یہی قول ہے کہ پر پانی کو دفعتاً ایک ہی دفعہ سارا اس میں ملا دیا جائے. لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں کہ شہید اول کی نظر میں اس ملاقات پر میں شرط نہیں ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ اس میں ڈیل دیا جائے، بل تکفی ملاقاتہ لہو مطلقاً، بلکہ کافی ہے کہ اس پر پانی کی اس نجس پانی کے ساتھ ملاقات ہو جائے مطلقاً، جیسے بھی ہو، چاہے ایک دفعہ ہو چاہے جو ہے نا جی ایک دفعہ نہ ہو، مثلا تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈال دیں. کیوں کافی ہے کہ اس کی ملاقات اس کے ساتھ ہو جائے جیسا بھی ہو؟ لِسَيْرُورَتِهِمَا بِالْمُلَاقَاتِ مَاءً وَاحِدًا، چونکہ جب پانی کو اس نجس پانی میں ملا دیا جائے گا تو وہ دونوں ایک پانی شمار ہو جائیں گے. اصل تو یہ مقصود ہے کہ پر پانی کو اس میں ڈال دیا جائے اور وہ اس میں مل جائے. تو جب پر پانی کو چاہے ایک ہی دفعہ چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالیں گے تو وہ دونوں پانی مل کر ایک پانی ہو جائیں گے. تو یہی کافی ہے کہ وہ کیا ہو جائیں، ایک ہو جائیں. اور جب پر پانی اس میں مل جائے گا تو پھر اس میں صادق آئے گا اذا کان الماء قدر قرن لم ينجس شیء، کہ جب اس میں پر کی مقدار موجود ہو تو کوئی چیز اس کو نجس نہیں کر سکتی. اور دوسری دلیل وَلِأَنَّ الدَّفْعَةَ لَا يَتَحَقَّقُ لَهَا مَعْنًا، ہا کی ضمیر جو ہے نا دفع کی طرف لوٹے گی، کیونکہ وہ لفظ مؤنث ہے تو ضمیر بھی مؤنث کی لوٹے گی. وَلِأَنَّ الدَّفْعَةَ لَا يَتَحَقَّقُ لَهَا مَعْنًا لِتَعَذُّرِ الْحَقِيقِيَّةِ وَعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى الْعُرْفِيَّةِ. شہید ثانی فرماتے ہیں دوسری دلیل یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ پر پانی کو اس میں ملانا واجب نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ ایک ہی دفعہ کا جو مفہوم ہے اور معنی ہے وہ ثابت نہیں ہوتا. لا يتحقق لها معنی، ایک ہی دفعہ کا معنی ثابت نہیں ہوتا. لتعذر الحقیقیت، چونکہ ایک ہی دفعہ پر پانی کے تمام اجزاء اس نجس پانی کے تمام اجزاء سے جا کر مل جائیں، یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو بہت مشکل ہے. وعدم الدلیل علی العرفیت، کوئی کہتا ہے کہ نہیں حقیقی جو دفعہ ہوتا ہے ایک ہی دفعہ حقیقی طور پر تمام اجزاء کا مل جانا یہ تو چلو ممکن نہیں ہوا، لیکن دفعہ عرفیہ یعنی اتنا تیزی کے ساتھ اور اتنا جناری یکدم ان پانیوں کو ملائیں کہ عرفی طور پر کہیں کہ واقعا انہوں نے جلدی سے اس کو اور پانی کو اس میں ملا دیا ہے، تو عرفی دفعہ واجب ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. روایات میں اس چیز کو بیان نہیں کیا گیا. تو اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ پر پانی کو اس نجس پانی کو پاک کرنے کے لیے جب ملانا ہے تو اس کو ملاتے ہوئے ایک ہی دفعہ سارا پانی اس میں ڈالنا واجب نہیں ہے، کیونکہ ایک تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور دوسرا یہ معنی ثابت بھی نہیں ہو سکتا. وَلَا يُعْتَبَرُ مُمَازَّتُهُ لَهُ بَلْ يَكْفِي مُطْلَقُ الْمُلَاقَاتِ لِأَنَّ مُمَازَّةَ جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ لَا تَتَّفِقُ وَاعْتِبَارُ بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ تَحَكُّمٌ وَالْاتِّحَادُ مَعَ الْمُلَاقَاتِ حَاصِلٌ. یہاں پر یہ بحث کر رہے ہیں کہ جب پر پانی کو نجس پانی میں ملانا ہے نجس کو پاک کرنے کے لیے تو آیا اس میں ممازت بھی شرط ہے، یعنی اس طرح اس میں سارے اجزاء پر پانی کے اس نجس پانی کے تمام اجزاء میں جا کر مخلوط ہو جائیں، یا اس میں انڈیل دینا کافی ہے، پر پانی کو نجس پانی میں انڈیل دینا کافی ہے. تو فرماتے ہیں لا یعتبر ممازجتہ لہو،
اور پانی کا مخلوط ہونا اس نجس پانی میں یہ معتبر نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ بل یکفی مطلق الملاقات ہے، بلکہ بطور مطلق ملاقات کرنا کافی ہے۔ جب آپ پور پانی اس نجس پانی میں ملائیں گے تو وہ سارا مل جل جائے گا، یہی کافی ہے۔ تو اس کو مخلوط کرنا اور اس کو ہلانا جلانا وہ ضروری نہیں ہے۔ لأن ممازجة جميع الاجزاء لا تتفق، چونکہ تمام اجزاء کا، پور پانی کے تمام مالیکیولز کا اور اس کے تمام اجزاء کا اس دوسرے نجس پانی کے تمام مالیکیولوں اور اجزاء کے ساتھ ملنا تو یہ لا تتفق یعنی حاصل ہونے والا نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے۔ وَاعْتِبَارُ بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ، لیکن کہتے ہیں کہ جب سارے اجزاء اس کے سارے اجزاء کے ساتھ نہیں مل سکتے تو کچھ کوشش تو کی جائے، ان کو مخلوط کر دیا جائے تاکہ پور پانی کے تمام اجزاء جو ہیں بے قدر امکان وہ اس کے اکثر اجزاء کے ساتھ مل جائیں۔ کہتے ہیں کہ پور پانی کے بعض اجزاء کا ملنا معتبر ہو، دون بعض اور دوسرے اجزاء کو ملانا معتبر نہ ہو، تحکم یہ زور گوئی ہے، بغیر دلیل کے بات ہے، کیونکہ شریعت تو دلیل کی پابند ہے نا، جس چیز کی دلیل نہیں ہے تو آپ اپنی طرف سے اس کو لاگو نہیں کر سکتے۔ والاتحاد مع الملاقات حاصل، جب پور پانی کو نجس پانی میں ملا دیں گے، اس میں ڈال دیں گے تو دونوں عرفی طور پر کیا ہے، ایک پانی شمار ہو جائیں گے، تو یہی کافی ہے۔ اس کو پھر ہلانا جلانا اور مخلوط کرنا وہ علیحدہ طور پر واجب نہیں ہے۔ آخری بات، وَيَشْمَلُ إِطْلَاقُ الْمُلَاقَاتِ مَا لَوْ تَسَاوَى سَطْحَاهُمَا وَاخْتَلَفَا مَعْ عُلُوِّ الْمُطَهِّرِ عَلَى النَّجِسِ وَعَدَمِهِ، یہ جو بات ہے کہ جب ہم پور پانی کو نجس پانی میں ملائیں گے تو اوپر سے اگر پور پانی کو ڈالا جائے تو یہ تو یقیناً کافی ہے، اگر دونوں پانیوں کی سطح برابر ہو تو بھی یہ کافی ہے، لیکن اگر پور پانی نیچے ہو اور نجس پانی کو اوپر سے اس میں ڈالا جائے تو اس کو کافی نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں ملاقات کرانی ہے مطلق پانی کی پور کے ساتھ، پور جو پانی ہے اس کی ہم نے نجس پانی کے ساتھ ملاقات کرانی ہے۔ اس ملاقات کا اطلاق اور وسیع معنی شامل ہے جب دونوں پانیوں کی سطح برابر ہو یا مختلف ہو، ایک اوپر ہو ایک نیچے ہو۔ تو مع علو المطہر علی النجس، اگر پاک پانی جو پور ہے وہ بلند ہو نجس کے اوپر سے اس میں ڈالا جائے تو یہ تو کافی ہے۔ وعدمہ، لیکن اگر وہ پاک پانی اوپر نہ ہو بلکہ نجس کے نیچے ہو اور نجس اس میں ڈالا جائے تو اس میں جا کر ہمیں بحث کرنی پڑے گی کہ آیا کافی ہے یا نہیں ہے۔ والمصنف رحمہ اللہ لا یرا الاجتزاء بالاطلاق فی باقی کتبہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنی باقی کتابوں میں اس طرح مطلق طور پر پور کو نجس کے ساتھ ملانے کو کافی نہیں سمجھتے، چونکہ وہ ان کتابوں میں اگر پور پانی نجس ہو، پور پانی نیچے ہو اور نجس اوپر سے ڈالا جائے تو اس کو کافی نہیں سمجھتے ہیں۔ بل یعتبر الدفعة والممازجة وعلو المطہر او مساواتہ، تو شہید اول اپنی دوسری کتابوں میں کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ ڈالنا چاہیے پور پانی کو اس میں اور اچھی طرح اس کو مخلوط اور ممازجت اس میں کرنی چاہیے۔ وعلو المطہر، یا اور تیسری شرط وہ لگاتے ہیں کہ پاک پانی جو پور پانی ہے وہ اوپر سے ڈالنا چاہیے یا دونوں کی جو سطح ہے وہ برابر ہونی چاہیے۔ واعتبار الاخیر ظاہر دون الاولین، شہید ثانی فرماتے ہیں پہلی آخری جو صورت ہے جو شرط ہے یہ معتبر ہونا تو ظاہر ہے، یعنی پور پانی کو نجس پانی میں اوپر سے ڈالے یا دونوں کی سطح برابر ہو۔ دون الاولین، لیکن پور پانی کو یکدم اس میں ڈال دیں نجس پانی میں اور اس کو اچھی طرح اس میں مخلوط کریں اور ملائیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ الا مع عدم صدق الوحدت عرفان، مگر یہ کہ جب
اتنی جو ہے نا دیر سے اس میں اور پانی کو ڈالا جائے کہ عرفاً ایک شمار نہ ہوں، یا پھر جناب اس پانی کو اتنی جو ہے نا جی کیا ہے ایسا ایسا ڈالا جائے کہ وہ مخلوط یا جو ہے نا جی کیا ہے ایک پانی شمار نہ ہوں، تو اس صورت میں تو ہم بھی ان پہلی دو شرطوں کو دفع اور ممازت کو شرط قرار دے سکتے ہیں، وَإِلَّا وہ شرط نہیں ہوں گے۔